जो विचित्र बात है वो ये है कि जनरली क्या होता है कि आप किसी भी बुक को जब लिखते हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं कि जो सबसे पहले वाला हिस्सा था वो पहले आएगा, जो बाद वाला था वो बाद में आएगा। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनका सवाल आपने सुन लिया। ये वही सवाल है जो कई लोग पूछते हैं कुरान के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना होने के ताल्लुक से। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जो आयत पहले नाजिल हुई वो पहले क्यों नहीं है, उसके बाद वाली उसके बाद क्यों नहीं है, कुरान का ऑर्डर अलग क्यों है। और अक्सर ये जो एतराज उठाने वाले, जो इस टाइप के एतराज उठाते हैं, वो एक वंस अपॉन अ टाइम टाइप की बुक एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई वंस अपॉन अ टाइम टाइप की बुक मिलेगी जिसके अंदर ऐसे कहा दिया होगा कि एक बार ऐसा था फिर बाद में ऐसा हुआ। मैं आपके सामने ये छोटी सी वीडियो में जो बात बताना चाहता हूं, ये ऐसी चीज है जो एक बहुत लंबी बड़ी वीडियो में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बस एक ग्लिम्स देने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट चीज ये है कि ये कोई वंस अपॉन अ टाइम टाइप की बुक नहीं है। क्यों? आप वैसी बुक कितनी बार पढ़ लोगे? जरा सोचो, कितनी बार वैसी बुक पढ़ लोगे? 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार? कुरान ऐसी किताब है आपने 1000 बार पढ़े हैं ना, आपको कुछ नया मिलेगा। नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना आपको कुछ नया मिलेगा। उसके अंदर गहराइयां हैं, उसके अंदर बहुत डीप मैसेज है, कॉन्टेम्पलेशन की स्कोप है। एक ऐसी किताब है जो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं ना, टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। लेकिन कुरान ऐसी किताब है जिसके अंदर आप देखोगे कि टॉपिक्स मिक्स होकर आते हैं। हाँ, अज़िक्र एक याद दहानी, एक नसीहत वाली किताब है। वो जो टॉपिक टू टॉपिक वाली बात जैसे होती है कि इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसका मेन बॉडी होती है, फिर उसका एक कंक्लूजन होता है, एक क्लाइमैक्स बिल्ड होता है, फिर वो ड्रॉप होता है। वैसे टाइप की स्टोरी बुक्स जो एक्सपेक्ट करते हैं ना, कुरान वो सब टाइप की कन्वेंशनल बुक्स जो होती है ना, उस तरह नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल बुक है। एक ऐसी किताब है जो याद दहानी, रिमाइंडर्स वाली किताब है। अज़िक्र उसका नाम है। और आप देखोगे एक ऐसी किताब है जो आप कभी भी बीच में से भी खोल दो, आपको नसीहत मिल जाएगी। नमाज में कोई आयत कहीं से भी पढ़ी जा रही है, कोई बात पढ़ी जा रही है, आपको वहां से अपनी नसीहत मिल जाएगी, एक याद दहानी मिल जाएगी। कुरान के बारे में जो ये एतराज उठाते हैं कि उसकी आयतें पिछली आयतों से कनेक्टेड नहीं है, ये उनका कम फहम, कम तफक्कुर, कम गौर करने का नतीजा है। क्योंकि कोई अगर गौर करेगा और उस पर पॉन्डर करेगा तो कुरान की आयतों के फ्लो में उसको मैसेज मिलेगा। और स्कॉलर्स ने इस बारे में कई तफसीरें लिखी है। आप देख सकते हो इमाम सुयूती ने खुद 3 ऐसी किताबें लिखी है, खुद ये चीज एक्सप्लेन करते हुए कि किस तरह से एक आयत उससे पिछली आयत से और उसके पिछली आयत से वो फ्लो जो है उससे कैसे कनेक्टेड है। और इस ताल्लुक से कई तफसीरें हैं जिन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। हाँ, साबित शुदा चीज होनी चाहिए, गेस वर्क और कंजेक्चर और गुमान वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। एक और चीज आप देखोगे, और मैं सिर्फ ग्लिम्सेस दे रहा हूं, एक और चीज आप देखोगे कि कुरान के अंदर जो इल्तिफात मिलता है, और ये लोग जो एतराज उठाते हैं वो लोग इल्तिफात पे भी एतराज उठाते हैं। हालांकि एक ऐसी चीज है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि कुरान का जो कलाम है वो फर्स्ट पर्सन से कई बार थर्ड पर्सन में जाता है, सेकंड पर्सन में आता है। यानी कि आप देख सकते हो कि मिसाल के तौर पर गायब से कहा जा रहा है, थर्ड पर्सन से कहा जा रहा है, फिर मौजूद जो होता है उससे एड्रेस किया जाता है सेकंड पर्सन को। हाँ, तो यहां पर ये इल्तिफात जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है कुरान का। यानी कि एक शख्स कुरान जब पढ़ रहा है तिलावत और समझते हुए पढ़ रहा है, तो वो देख रहा है कि यहां पर थर्ड पर्सन में खिताब हो रहा है, और फिर सडनली जब मौजूद को, हाजिर पर्सन को कहा जाता है, तो इस इल्तिफात यानी जो चेंज होता है, जो स्पीच जिस तरह से चेंज होती है, इसमें एक ऐसी चीज है, एक चौंकने वाली बात होती है। हम देखते हैं कि मॉडर्न जो वीडियोस बनाई जाती है उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कैमरा एक एंगल से होता है, फिर एक दूसरे एंगल से कैमरा बताया जाता है, फिर एक तीसरे एंगल से बताया जाता है। इससे क्या होता है, मोनोटनी ब्रेक होती है। ये हम लोग आज वीडियोग्राफी में समझ सकते हैं, लेकिन जब कुरान कोई पढ़ता है तो उसका बहुत ही हाई लेवल, इनकंपेरेबल लेवल वो एक्सपीरियंस कर सकता है अगर वो कुरान समझ कर पढ़ेगा तो। एक और ब्यूटी कुरान की है सज, जिसे सज कहते हैं। सज क्या है कि कुरान की आयतों के अंदर एक रिदम है, और जो आयत के एंडिंग के अंदर, कई आयतों का एंडिंग आप देखोगे राइम होती है। लेकिन एक बात जो आप नोटिस करोगे, कभी कभार राइम ब्रेक होती है। अब कोई जो समझ नहीं रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि राइम ब्रेक होती है। पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो समझ के पढ़े तो उसको पता चलेगा कि जहां पे वो जो रिदम है, जो फ्लो है, जो उसकी जो रिदम ब्रेक हो रही है, वहां पे मैसेज भी चेंज हो रहा होता है, टॉपिक भी चेंज हो रहा होता है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये कलर कोडेड कुरान है। ये कलर कोडेड कुरान के अंदर टॉपिक वाइज कलर कोडिंग है। यानी कि एक टॉपिक चल रहा होता है, जब टॉपिक चेंज होता है तो कलर कोड चेंज होता है। और आप देखोगे जहां पे कलर कोड चेंज हो रहा है वहां पे रिदम भी चेंज हो रही होती है। एक और बात आप सोचिए, वो ये कि जो अरब पोएट्स थे उस जमाने के अंदर, पोएट्री उरूज पे थी,
اور جو عرب پوئٹس تھے وہ ہر چیز کا ڈائگنوسس کرتے تھے، ہر چیز کو چیلنج کرتے تھے، اس کے کمپٹیشن میں کھڑے ہوتے تھے، اور یہ کمپٹیٹیو اسپرٹ ان کا بنا ہوا تھا، پورے کمپٹیشنز ہوتے تھے. لیکن وہی عرب پوئٹس جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ قرآن کو چیلنج ہی نہیں کر سکے، 23 ایئرز میں نہیں کر سکے. اور اس کے بعد سے تب سے آج تک 1400 سال میں آپ لاؤ نا سامنے کوئی ایک پوئٹری ہے جو قرآن کے اس چیلنج کے جواب میں ہے، لاؤ سامنے اگر ایک ہے تو. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نے دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی، اس کی سورہ کے جیسی ایک سورہ لے آؤ اور سارے لوگوں کی مدد لو، یعنی ایسے نہیں تم اکیلے. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے گواہ ہے ان کو بلاؤ، ان كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کر پاؤں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. آپ خود سوچو، اتنے سارے بڑے بڑے پوئٹس اس زمانے کے، وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو کتنی مثالیں چاہیے؟ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ابو عقیل لبیب بن ربیعہ، جو معلقات، جو 7 جو پوئٹریز جو ہینگ کی جاتی تھی کعبے کی دیوار پر، یعنی کہ جو کمپٹیشن میں سب سے زیادہ سٹیٹس رکھتی تھی، ان میں سے ایک پوئٹری کے رائٹر لبید، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پوئٹری لکھنا بند کر دیا. اسی طرح آپ حسان بن ثابت کے بارے میں دیکھو گے، پوئٹ تھے، انہوں نے جب قرآن پڑھے تو انہوں نے اسلام قبول کیا. انہیں وہ بات فیل ہوتی تھی کہ ہمارا کلام کس طرح سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور آج بھی لوگ فیل کرتے ہیں. ایسے کئی پوئٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہو. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ سوچو کہ اس وقت کے جو مشرک تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی، یہاں تک کہ خود پوئٹری انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھائی، اس کی مثالیں ہیں، اور جس کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوئٹ حسان بن ثابت دیتے تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ لوگ پوئٹری لکھ سکتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھ سکتے تھے، قرآن کے چیلنج کے جواب میں کیوں نہیں لکھا؟ قرآن کا جو چیلنج ہے ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی، اس چیلنج کے جواب میں وہ لوگوں نے پوئٹری کیوں نہیں بنائے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود جانتے تھے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ خود دیکھیے کہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب قانون جب آتے ہیں تو وہ جو قانون بھی جب آتے ہیں تو اس طرح سے آتے ہیں کہ دل کو چھو جاتے ہیں. مطلب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو لیجسلیٹو رولز جہاں پہ آتے ہیں وہ بھی آنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جو دل کو چھو جاتا ہے. آپ قرآن میں دیکھو گے ٹاپک وائز آپ دیکھ سکتے ہو ایک فلو ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ سورۃ الفاتحہ دیکھیے، ایک لاجیکل فلو چل رہا ہے، جو ایک انسان غور کرے تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پھر دعا ہے، اور گائیڈنس کی کس طرح سے رہنمائی دی گئی ہے. ایک امیزنگ، اور ہر سورہ قرآن کی امیزنگ ہے. آپ خود سوچو ایک ایسی چیز جو قرآن کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کون ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی کہ کوئی ایک ایسا انسان جو نصیحت حاصل کرنے، گائیڈنس حاصل کرنے قرآن میں جائے گا، اس کو نصیحت مل جائے گی. لیکن ساتھ میں قرآن میں یہ بھی ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم نے انسانوں کے لیے بنائی لیکن کوئی نہیں سمجھے گا انہیں سوائے علم والوں کے. مطلب کیا کہ قرآن میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو صرف اسکالرز جنہوں نے پڑھا ہے، جو حدیثوں کو بھی پڑھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن پڑھے ہیں، ان سے صحابہ نے کیا سیکھا، صحابہ نے کیا ایکسپلین کیا، صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس تابعین تھے انہوں نے کیا سیکھا سمجھا، وہ پڑھ کر کانٹمپلیٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے خزانے دیں گے. یعنی کہ آپ خود دیکھیے کہ پوری کی پوری کتاب اگر اتنی ڈیفیکلٹ ہوتی کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تو بہت مشکل ہوتی، اور پوری کی پوری کتاب اتنی آسان ہوتی کہ اس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، کوئی گہرائی نہیں ہوتی، تو لوگ بور ہو جاتے اس کتاب سے. لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جہاں نصیحت چاہنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور گہرائی سے جو میسیجز ہے، جو مثالیں ہیں، اس پر غور کرنے والوں کے لیے خزانے بھی ہیں. دونوں چیزیں ایک ہی کتاب میں. کچھ اور بیوٹیفل ایسپیکٹس، خوبصورت پہلو قرآن کے تعلق سے. اور میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو کرٹکس ہے جو اوپر سے پڑھتے ہیں ان کو وہ چیزیں کبھی نہیں ملتی، اور وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، جبکہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر کئی ایگزامپلز ملیں گے ڈیپ میننگ، اور آپ جب غور کرو گے اور جب دیکھو گے سمجھو گے تو واو نکلے گا، زبان سے نکلے گا، کتنی خوبصورت سی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہو الگ الگ گروپس ہے سامنے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بلیو کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں. پوری دنیا، ہر زمانہ، ہر دور، اور ان سب کے لیے میسج جو ہر کسی کے لیے ریلیونٹ ہو، ہر کسی کے لیے بات وہ سمجھ میں آئے. ایک امیزنگ بات ہے کہ الگ الگ آڈینسز سے بات کرتے ہوئے بھی
قرآن کے اندر کیسے اپیل ہوتی ہے ہر کسی کے لیے. کچھ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہو ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار. بعض صورتوں میں کچھ الفاظ جب ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ میسج ایک طرح سے ہیمر ان ہوتا ہے. ایک ایسی بات جو انسان کی سوچ کا حصہ بن جائے, اس کو ایک طرح سے پروگرام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی سوچ وہ صحیح رولز کے مطابق ہو جائے. اور آپ دیکھو گے کہ قرآن کی صورتوں کی بگننگ اور اینڈ وہ ٹاپکس بتایا جاتا ہے کہ ایک طرح سے میچ ہو رہا ہے. ایک ٹائپ کا سرکل ہوتا ہے, یعنی سٹارٹنگ میں جو بات ہے سٹارٹ ہوئی اور جو اینڈنگ جہاں اینڈ ہو رہی ہے. اور اسکالرز نے تفسیر کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا, ایکسپلین کیا ہے کہ سٹارٹنگ اور اینڈنگ کنیکٹڈ ہوتی ہے, اور بیچ کا جو میسج ہے ایک انسان غور کر رہا ہے اور پھر لاسٹ میں اس کو جس طرح سے بات سمجھائی جاتی ہے, جس طرح سے بات اس کے ذہن میں جا رہی ہے کہ وہ سٹارٹنگ میں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ اینڈنگ میں کہیں وہ چیز کا کنیکشن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر مائنڈ میں وہ چیز ری انفورس ہو جاتی ہے. آپ قرآن دیکھو گے کہ قرآن میں جس طرح سے صورتیں اینڈ ہوتی ہیں ایک دل پر لاسٹنگ امپیکٹ چھوڑ کر جاتی ہے. کلا لا تطیعہ واسجد واقترب, کہ نہیں اس کی فرما برداری مت کرو بلکہ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیے دل پر امپیکٹ آتا ہے کہ سجدہ کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ. جو لاسٹ اینڈنگ ہے پورا پڑھتے ہوئے جب آتے ہیں تو ایک دل پر ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے وہ اینڈنگ. آپ قرآن کے اندر دیکھو گے کہ جو سننے والے ہوتے ہیں نا رونے لگتے ہیں, رونے, سمجھتے نہیں ہیں تو بھی, ہاں جو سمجھے وہ تو روتے ہیں, لیکن جو نہیں بھی سمجھتے, آپ کتنی ویڈیوز دیکھ سکتے ہو انٹرنیٹ پر, ایسے ہی ان نون لوگوں کو قرآن سنایا گیا اور سنتے سنتے جو اس کا جو وے جو قرآن کا جو دل پہ اثر ہوتا ہے لوگ رونے لگتے ہیں. وہ کیسے؟ یہ خود ایک میریکل ہے. آپ خود دیکھو گے قرآن کی آیتوں میں لیئرز آف میننگز ہوتی ہے, یعنی ایک ہوتی ہے سرفیشل میننگ, یعنی کہ جو آپ پڑھ کر نصیحت حاصل کر رہے ہو. ایک ہوتا ہے آپ جب غور کر رہے ہو تو آپ کو ایک اور بات سمجھ میں آئے گی, پھر اور باتیں سمجھ میں آئے گی. جو لیئرز ہے آف کورس ہر چیز قرآن اور حدیث کے جو رولز ہیں اس کی روشنی میں اس سے باہر ہٹ کر نہیں, یعنی جو غور و تدبر ہے, جو قرآن کی تفسیر, بعض آیتیں دوسری آیتوں کی تفسیر ہے, حدیثوں میں قرآن کی آیتوں کا ایکسپلینیشن ہے, صحابہ اور سلف کے آثار میں یعنی ان کے سٹیٹمنٹس میں قرآن کا ایکسپلینیشن ہے. اور ان سب کی روشنی میں عربک گرامر کو سمجھتے ہوئے ایک انسان غور اور تدبر کرے تو اس کو وہ خزانے ملیں گے جو قرآن کے اندر ہے. ایک مثال آپ کے سامنے ہے, آپ پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ آیا, اس کے کئی سارے بینیفٹس ہیں. بینیفٹس میں یہ بھی ہے کہ جب مسلم کمیونٹی کے سامنے مسائل آتے تو ان کا سلوشن ان کو ملتا, ان کو رہنمائی ملتی. ایک اور بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک, یہ آہستہ آہستہ کیوں آیا؟ تاکہ دلوں کو مضبوطی ملے. کوئی چیز تھوڑی 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 جب پوری کمیونٹی پر آئی تو ان کے دلوں کو اس چیز سے مضبوطی ملی, بیٹر ابزارب ہوا. پانی ایک ساتھ میں بہت سارا ڈال دیا جائے پودے پر, وہ ابزارب نہیں ہوگا بلکہ ویسٹ ہو جائے گا. لیکن جب تھوڑا تھوڑا پانی دیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ پودے کی بات ہے, کوئی کمپیریزن نہیں اللہ کے کلام سے. لیکن اللہ کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلوں کو مضبوطی ملتی ہے جب قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا ہے. اور نازل ہونے میں یہ ساری چیزیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن کی 2 آیتیں کبھی بھی کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی, بلکہ چیلنج ہے قرآن میں, افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اس میں بہت سارے اختلاف ملتے, کانٹرڈکشنز ملتے. چیلنج ہے, مطلب کہ تم نے غور کیا ہے قرآن پر, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا اس میں بہت کانٹرڈکشنز ہوتے. اور ہاں مجھے معلوم ہے کہ کچھ ایسے کانٹرڈکشن زبردستی کے کچھ لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جن کا جواب کئیوں بار دیا گیا ہے, اور اگر کسی کا سوال ہے وہ جا کر اپنے جواب بھی دیکھ سکتا ہے. سوالات جو ہے جو لوگوں نے ایسے ہی زبردستی کانٹرڈکشن امیجن کرنے کی کوشش کی ہے اس کے جواب بھی آلریڈی موجود ہیں. قرآن کے اندر جو بیوٹی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کئی صورتیں جوڑیوں میں ہیں, پیئرز, یعنی 2 صورتیں, دونوں سوراز پیئرز, اور جن کا ٹاپک کمپلیمنٹ ہوتا ہے. بازو بازو میں جو صورتیں ہیں ان کا ٹاپک کمپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. قرآن کے اندر اگر آپ دیکھو گے اس زمانے کی جو پوئٹری ہے اس کے اندر 16 ردمک اس کے ڈویژنز ہوتے تھے, ٹائپ ہوتے تھے, بہار کہتے ہیں, یعنی کہ اس طرح سے جو پیٹرنز ہوتے تھے پوئٹری کے 16. قرآن وہ 16 میں سے کسی پہ بھی نہیں ہے, اس کی خود کی سٹائل ہے. قرآن کی, اللہ کے کلام کی خود کی سٹائل ہے. اور جو رائم اور ردم جو ہوتی ہے وہ ٹاپک جو ہوتا ہے نا اس کے مطابق ہوتی ہے. جب پڑھو گے آپ فیل کرو گے کہ جب کوئی چیز ایسی ہے جو نرم معاملہ ہے, مرسی اور رحمت کا معاملہ ہے, تو قرآن کی جو کلام کی جو پیٹرن جو فیل ہوتی ہے, جو فیل ہوتی ہے, ورڈز کی فیلنگ, جو ردم ہوتی ہے وہ سافٹ ہوتی ہے. اور جب دردناک انجام, جب وارننگ دی جا رہی ہے, جب ڈرایا جا رہا ہے تو ایک اسٹرانگ اور شارپ فیلنگ کے ساتھ آپ فیل کر سکتے ہو اسے. اور خود دیکھو گے قرآن اللہ نے خالی نہیں بھیجا, قرآن کے ساتھ ایکسپلینر آف دا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا, قرآن میں دیا ہوا ہے. خود آپ دیکھو گے کتاب ہے جو پونڈر کرنے والی کتاب, غور کرنے والی کتاب,
लियदब्बरू आयाती, उसके आयतों पे ताकि गौर करें, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, समझ वाले लोगों के लिए नसीहत है, समझ वाले नहीं उनके लिए नहीं है, समझ वालों के लिए नसीहत है। आप खुद देखोगे एक बहुत बड़ी चीज, और मैं यहाँ पे इस चीज को कंक्लूड करने वाला हूं, कि जो लोग गलत नियत से आते हैं, कुरान के मिरेकल्स में से एक मिरेकल ये भी है कि जो गलत नियत से आते हैं, जैसे ये साहब जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसे टाइप के जो भी लोग, तो कुरान के मिरेकल्स में से मिरेकल ये है कि इनके लिए हिदायत नहीं है। जो ऐसी नियत से आते हैं, ऐसे इंटेंशन से आते हैं, उल्टा वो लोग और दूर जाएंगे। ये खुद एक मिरेकल है, यानी कि जो इनको समझ में नहीं आता है ना, ये खुद एक मिरेकल है कि इन जैसे लोगों को जो रॉन्ग इंटेंशन से आते हैं उनको समझ में भी नहीं आएगा, ये एक मिरेकल है। और जो हिदायत के लिए आएगा वो रोएगा, उसके दिल पे महसूस होगा, उसके दिल पे असर होगा, उसका ईमान बढ़ जाएगा, उसके दिल की बीमारी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इन जैसे लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये है कुरान के मिरेकल्स में से मिरेकल। तो ये जो सवाल पूछ रहे हैं कुरान के ताल्लुक से, ये तो ऐसी बात है जैसे कि कोई डिवाइस है या कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, चलाने वाले को चलाने नहीं आता है, उसको उसके बारे में पता नहीं है, और वो बनाने वाले को दोष दे। ये जिस किताब पे दोष देने आ रहे हैं वो एक मिरेकल है, ज़रूए ज़मीन पर एक मिरेकल है। एक ड्राइवर है जिसे गाड़ी चलाने नहीं आती और वो गाड़ी के बनाने वाले को ब्लेम करे, तो कितनी इलॉजिकल बात है। यही मामला है इन लोगों का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन सबको भी अपने दिल को कम से कम ओपन करके, अपने दिलो दिमाग को एक बार लाइफ में एक बार तो करो, कम से कम एक बार तो करो। इतनी जिंदगी गुजार ली है ना, इतनी जिंदगी गुजार ली है वीडियोस बनाते हुए, अब एक बार थोड़ा दिल को खोलो और थोड़ा सा ओपन माइंड से पॉन्डर करो, हिदायत तलब करते हुए, नेगेटिव इंटेंशन से नहीं, गाइडेंस तलब करते हुए एक बार ऐसा करो। आपको हो सकता है वो खजाना मिलेगा जो कुरान के अंदर है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में मुस्तफा खान और उनकी फैमिली ने पूरा ताउन किया है।